کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین رہائشی عمارت محمد بن سلمان کا محل ہے، جو کہ اس نے فرانس میں $301 ملین میں خریدا ہے۔ محمد بن سلمان کے اس محل کے واش روم کی بات کی جائے تو اس کی ٹوٹیاں، کموڈ اور مسلم شاور بھی گولڈ پلیٹڈ سونے سے بنائے گئے ہیں۔ اس محل میں خوبصورت 22 کیرٹ کے گولڈ پلیٹڈ گھوڑے رکھے گئے ہیں جن کے منہ سے پانی نکلتا ہے تو یہ دنیا کے مہنگے ترین فاؤنٹینز بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی مہنگی ترین رہائشی عمارت ہے جس کے چاروں اطراف گھنا جنگل ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان جنگل میں منگل کرنا جانتا ہے۔ 2015 میں فرانس میں ایک محل $301 ملین میں فروخت ہوا۔ اس کا خریدار ایک نامعلوم شخص تھا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اتنے زیادہ ریٹ ہونے کی وجہ سے یہ دنیا کی سب سے مہنگی فروخت ہونے والی عمارت بن گیا۔ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ نے بھی اسے اپنے ریکارڈ بک میں درج کر لیا۔ اس پراپرٹی کے اتنا مہنگے ہونے کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ فرانس کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں بادشاہ لوئس فورٹن نے اپنے لیے محل تعمیر کروایا تھا۔ وہ جب پیرس کے ہنگاموں سے تھک جایا کرتا تھا تو اسی محل میں آ کر آرام کیا کرتا تھا۔ اس کے مہنگے ہونے کی دوسری بڑی وجہ اس کی تعمیر میں ماضی اور حال کا خوبصورت امتزاج ہے۔ اگرچہ لوئس فورٹن کا محل تو موجود نہیں، لیکن اس نئے محل کو انہی کے زمانے کے طرز پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ اتنا جدید اور ٹیکنالوجی اورینٹڈ محل ہے کہ اس کو صرف ایک آئی فون سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جس خریدار نے اسے $301 ملین میں خریدا ہے اس کا نام محمد بن سلمان ہے۔ جی ہاں، وہی محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے موجودہ وزیر اعظم اور ولی عہد ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ دنیا بھر میں مہنگی ترین اشیاء خریدتے چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے $500 ملین کی دنیا کی مہنگی ترین لگژری یاٹ خریدی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے $450 ملین میں لیونارڈو ڈیوینچی کی ایک پینٹنگ خرید کر بھی عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا۔ پیرس کے مضافات میں واقع اس خوبصورت محل کا نام شیٹو لوئی فورٹن ہے اور اسے عماد خاشقجی نے 2011 میں تعمیر کیا تھا۔ یہ عرب پتی اسلحہ ڈیلر عدنان خاشقجی کے بھتیجے اور صحافی جمال خاشقجی کے کزن ہیں۔ جی ہاں، وہی جمال خاشقجی جن کا قتل ہو گیا تھا اور ان کے قتل کا الزام امریکہ نے محمد بن سلمان پر عائد کیا تھا۔ عماد خاشقجی نے اس پراپرٹی کو خریدا تو یہاں ایک پرانا قلعہ موجود تھا۔ انہوں نے اس قلعے کو گرا کر نیا محل تعمیر کیا۔ یہ محل تقریباً 3 سال میں مکمل ہوا۔ اس کی تعمیر میں 13 قسم کا ماربل اور سونے کی 15,000 شیٹس استعمال کی گئی ہیں۔ حماد خاشقجی نے انتہائی ماہر لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر یہاں کام پر لگایا۔ محل کے اگر رقبے کی بات کی جائے تو یہ 57 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کا کنسٹرکشن ایریا 7,000 مربع میٹر اور لانگ ایریا تقریباً 5,000 مربع میٹر ہے۔ اس محل کی ایک اور یونیکنس یہ ہے کہ یہ ایک کھائی کے اندر ہے جس کے چاروں اطراف گھنے جنگلات ہیں۔ اس محل کی انٹری کی بات کریں تو جب یہاں آپ داخل ہوتے ہیں تو ارد گرد آپ کو چاروں اطراف سے خوبصورت باغات نظر آتے ہیں۔ داخلی دروازے سے سب سے پہلے جس چیز پر نظر پڑتی ہے وہ فاؤنٹین ہے۔ یہ عام فاؤنٹین سے بالکل مختلف ہے اور اسے دیکھتے ہی یوں لگتا ہے کہ انسان واقعی کسی بادشاہ کے محل میں داخل ہو گیا ہے۔ اس فاؤنٹین میں فوارے کے طور پر گھوڑوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ محل میں 2 سوئمنگ پولز بھی ہیں جن میں سے ایک آؤٹ ڈور اور ایک انڈور ہے۔ اندر آنے والے سوئمنگ پول کو تہ خانے میں بنایا گیا ہے۔ اس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب آپ نہاتے ہیں تو اس کی چھت سے ہلکی بارش ہوتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے گھنے بادل آ گئے ہوں، جس سے سوئمنگ پول کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس عمارت کی خوبصورتی کی ایک بڑی وجہ پانی کے اندر بنایا گیا ایک میڈیٹیشن روم ہے۔ یہ انتہائی گہرائی میں بنایا ہوا ایک شفاف چیمبر ہے، چاروں اطراف پانی اور اس میں تیرتی ہوئی مچھلیاں دیکھ کر لگتا ہے انسان سمندر کی گہرائیوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں زیر زمین صرف یہ کمرہ ہی نہیں بلکہ ایک نائٹ کلب بھی ہے جس میں مہمان اپنے وقت کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اسی محل میں ایک بنکر بھی ہے جس کو 40 مربع فٹ کے ایریے پر تعمیر کیا گیا ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے یا خطرے کے وقت محل کے رہائشی اس بنکر میں رہ سکتے ہیں۔
महल की इमारत की अगर बात की जाए तो इसको देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे फ्रांस में बादशाहत के जमाने में बनाया गया कोई महल था। महल में ऐशो इशरत और टेक्नोलॉजी का एक दिलकश इम्तजाज है। इसके फाउंटेन्स, म्यूजिक सिस्टम, लाइटिंग और एयर कंडीशनिंग सिस्टम को आईफोन के जरिए कंट्रोल किया जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा ग्राउंड फ्लोर है जिसकी छत को गैर मामूली अंदाज में पेंट किया गया है। अगर छत की तरफ देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे शाही दरबार सजा हुआ है और बादशाह लुइस फोर्टन तख्त पर विराजमान है। इसके फर्श के साथ साथ सतून भी खालिस मार्बल से बनाए गए हैं। इसकी तामीर में 13 किस्म का 1000 मुकाब मीटर से ज्यादा मार्बल इस्तेमाल हुआ है। ये मार्बल मुख्तलिफ मुल्कों से मंगवाया गया है। मोहम्मद बिन सलमान के इस महल में लगाया गया ये मार्बल इतना महंगा है कि इसके शायद थोड़े से मार्बल से पाकिस्तान में कोई 2 किनाल का खूबसूरत घर बन जाए। ये मार्बल मुख्तलिफ मुल्कों से मंगवाया गया और इसे इंतहाई माहिर कारीगरों ने तराश कर इस्तेमाल के काबिल बनाया। इसके रिहायशी एरिया की पहली मंजिल पर 3000 मुरब्बा फीट का मास्टर अपार्टमेंट है। इसमें 4 कमरे, 4 संगे मरमर के बाथरूम्स और एक गेस्ट रूम है। वॉशरूम की बात की जाए तो यहाँ पर सिंक से लेकर कमोड, कमोड से लेकर मुस्लिम शावर और मुस्लिम शावर से लेकर तमाम वॉशरूम की एसेसरीज गोल्ड प्लेटेड सोने से बनाई गई हैं, जिनका रंग भी खूबसूरत गोल्डन है, जबकि व्हाइट गोल्ड का इस्तेमाल भी इसके मटेरियल में किया गया है। दाखिली दरवाजे के नीचे एक शराब खाना भी है जिसमें एक वक्त में 3000 बोतलें रखी जा सकती हैं। मोतबर जराए कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान की शायद ये कोई जाती बार है। यहाँ एक सिनेमा हॉल भी है जिसमें 20 लोग बैठकर फिल्म देख सकते हैं। अगर इस महल में खेलों की सरगर्मियों पर नजर डालें तो आपको ये खूबसूरत स्पोर्ट्स एरिना का मंजर पेश करता है। यहाँ पर एक खूबसूरत स्क्वॉश कोर्ट, 2 बॉल रूम, सोने से ढके हुए दरवाजे, फिक्सचर और इसके साथ साथ एक बड़ा रूम है जिसमें कैरम, कार्ड्स या आप दूसरी गेम्स खेल सकते हैं। महल की खूबसूरती को मजीद इनहेंस करने के लिए इसकी दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स लगाई गई हैं। ये पेंटिंग 17वीं सदी के फ्रांस की नुमाइंदगी करती हैं। इसमें कई किस्म के मुजस्मे भी रखे गए हैं जो खूबसूरत और महंगे नायाब तरीन दुनिया के मार्बल से बनाए गए हैं। इनमें से सबसे काबिल जिक्र बादशाह लुइस फोर्टन का मुजस्मा है जो देखने वालों को हैरत के समंदर में मुब्तला कर देता है। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।